استاد صاحب نے اس دور میں ایک جملہ فرمانے لگے کہ میں تیاری تو حدیثاں پڑھانا تے رات کو حضور دی امت واسطے میں روندا رہتا کہ اس امت کا کی بنے گا، اے امت کدھر جا رہی ہے، اے امت کینوں فالو کر رہی ہے، اے کینوں اپنا ایمان مان رہی ہے. تو مجھے ساری رات غم امت میں میری گزرتی ہے. تو پھر والن تے چٹے ہونا ہی ہونا ہے. یہ حضرت شارح سب مسانی قیوم زمانی آیت من آیات اللہ اور باقی باللہ فانی فی اللہ شیخ احمد سرہندی فاروقی مجددی حضرت مجدد پاک مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجدد کے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا. بدی پہلوانہ نے رل مل کے زور لایا حضرت مجدد پاک دی گردن نو انج کر کے کدھر آپ جہانگیر نو انج کر کے ویکھدے سن. تو انہوں نے کہا انج چلو سجدہ نہیں کرنا. سجدے سے مراد یہ تھا کہ وہ مجرا کہتے ہیں اس کو اردو میں، اردو کر کے بادشاہوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا چلو جی انج کر کے سلام نہیں کرنا، نے خالی انج کر کے ویکھ لو. آپ ویکھ دے بھی انج کر. تو انہوں نے آپ دی گردن بدی پہلوانہ نے رل مل کے انج کرن دی کوشش کی تھی، گردن بھی اگے نہ کر سکے. انہوں نے کہا مولوی کشتا کیڑا کھانا ہے، کیڑی خوراک کھانا ہے بھائی، سن بھی دس کیڑی پھکی کھانا ہے، کیڑیاں ماجونا کھانا ہے، اسی پہلوان اسی تیری گردن انج نہیں کر سکے. تو مجدد پاک نے کوئی گل کہی ہونی کہ بھائی میں نور اللہ قادری تے نہیں ہوں کہ میری گردن. تو میں کوتاہی رشفی تو نہیں ہوں کہ جب غیروں کا ذکر آئے ایسی ہو جائے اور اہل اسلام کی بات آئے. انہوں نے مسئلہ آیا تھے اکھن چترو بھی آ گیا اور لبیک پر ظلم و ستم ہوا تو زبان نہ کھلی. لوگ کہتے ہیں ہن کیوں نہیں بولتا. میں نے کہا مسئلہ کچھ بھی نہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مالک چاہتے ہی نہیں ہے کہ 2 نمبر بندے کی زبان پر ان کا نام آتا، اور کچھ بھی نہیں. مجدد پاک نے کوئی جواب دیتا، فرمایا قوت سلطان و امیر از لا الہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ. مجدد پاک کا ایک جملہ اور پھر اخلاص میں جو ایک آزمائش آتی ہے وہ میں آپ کو عرض کروں. مجدد پاک فرماتے ہیں علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے او و در محبت مداہنت گنجائش ندارن. مجدد پاک فرمانے حضور دا جڑا عاشق رسول ہے وہ دی ایک کوئی نشانی ہوئے گی کہ وہ حضور دے دشمنوں نو ہر ویلے لتاڑ کے رکھتا ہو. آپ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. کس طرح کے عاشق رسول؟ فلسطین لٹ گیا، ساڑھے سجدے ہی نہیں پورے ہو رہے. فلسطین لٹ گیا، ہماری تسبیحیں ہی نہیں کمپلیٹ ہو رہی. فلسطین لٹ گیا، ہمارے نفل ہی نہیں پورے ہو رہے. فلسطین اجڑ گیا، برما اجڑ گیا، شام اجڑ گیا، کشمیر اجڑ گیا، بلکہ ہمارا ہندوستان اجڑ رہا ہے، پاکستان اجڑ گیا. لیکن وہ نہیں بولتے، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں. اور پھر اور مجدد پاک فرماتے ہیں حضور کے دشمنوں کا ہر وقت لتاڑ کر ایک اندر ساڑھے بزرگ کسی کو کہنے کچھ نہیں. میں نے کہا لے کر کھاتے ہیں، بولیں گے کیسے؟ ساڈا بابا کشمیر کا مسئلہ ہوئے پھر بھی لبیک، برما کا مسئلہ ہوئے پھر بھی لبیک، اقصی کا مسئلہ ہوئے پھر بھی لبیک. وہ آپ ہر جگہ کیوں بولتے ہیں؟ فرمایا میں خادم حسین ہوں نا، تو ظاہر ہے پھر میری نگاہ میں تو صرف امام حسین ہی ہوں گے یا امام حسین کے نانا جان ہوں گے، کوئی دوسرا تو نہیں نہ آ سکتا. اخلاص کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو ایک آزمائش جو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ آپ بس اوقات تنہا رہ جائیں، آپ اکیلے رہ جائیں. آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور آپ کے جو سامنے دوسرے لوگ ہیں ان میں لوگ کہتے ہیں جناب او دیکھو جی 21 اکتوبر دے جلسے دے اندر کتنی دنیا آ گئی. وہ کہتا ہے دیکھو جی لنگڑا جلسے کرتا سی کتنی دنیا. وہ کہتا ہے بلاول پٹھے نے جلسہ کیتا اتھے کتنی دنیا. میں کہتا ہوں بھائی کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ اے نہیں تعداد نہیں دیکھی تھی خالی کے بندے کتنے، اے بھی تے دیکھی ہے کہ ہجڑے کتنے اور جنے تے پتر کتنے بیٹھے. یہ تو رب کا فیصلہ. فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. فرمایا محبوب اپنے غلاموں نو دس چھڈو پاک تے ناپاک کدی برابر تے نہیں نہ ہو سکتے، اگرچہ ناپاک زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے. آج اسلامی نظریاتی کونسل کے 500 مولوی یہ فتویٰ دینے کی طرف جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں کوئی مسجد میں کوئی کسی امام کو کسی عالم کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہہ دے. یہ فتویٰ دے کر وہ مرزائیوں کے لیے رستہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ قادیانیوں کے لیے نرمی رکھنا چاہتے ہیں. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسی تواڈے فتوے مروڑ کے اسفل السافلین کے اندر سٹ چھڈاں گے. بس آپ اخلاص کے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں. اور ایک جملہ یاد رکھیں، الیکشن کا زمانہ قریب ہے. بابا جی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سی تہاڈا کام ہے حضور دے دین دے نال کھڑے ہونا اور محنت کرنا. باقی رہ گیا مسئلہ ووٹاں دا، بابا جی فرماندے سن تسی اخلاص دے نال میدان لا چھڑنا، ووٹ فرشتے دی پا چھڑنا، تانوں پتہ ہی نہیں چلتا. تو میری درخواست ہے کیونکہ تحریک لبیک کا جو قیام ہے یہ بھی اخلاص پر ہے اور اس کا وجود بھی اخلاص پر اور اس کی بقا بھی اخلاص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ہم سب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر وابستگیوں کو ترک کر کے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے ساتھ دست و بازو بنے، ہم ان کے ممد اور ان کے معاون بنے، ان کے ساتھی بنے. اے ازمائش ہے کہ فلانا کہے گا تو چلے جاؤ جی، فلانا کہے گا تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو اخلاص کے ساتھ آپ نے تحریک کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آنا ہے۔ کہتے کیسے آنا ہے؟ میں کہتے ہیں حماس نے اسرائیل نو لمیاں پا چھڑیا اے میں لبیک کرنے سارے نظام نو پلٹ کے رکھ چھڑا میں، اور کیوں؟ اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں آئے گا اس کو رب نے جواب دیا سورہ حج میں 17واں سپارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے، آج ہی جا کے پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جڑا ایک گل سوچ دے نا جی کیویں حضور دا دین تخت پہ آئے گا، اللہ اپنے حبیب دے دین دی مدد کیویں کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے فلیمدد بسبب الی السماء، انہوں چاہیے کہ وہ آسمان دی طرف ایک رسی لمبی کرے تو تو کسی چیز نال بننے، فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع، پھر وہ اپنے گلے پا چھڈے تو رسی چھڑ دے یعنی مر جائے۔ تو پھر بھی دیکھے کہ جو کچھ دے دل وچ وہ کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا ہے۔ رب دا وعدہ ہے کہ محبوب تہاڈا دین سارے دیناں تے غالب آنا ہی آنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ پیر سید آصف اللہ شاہ صاحب بخاری اور ان کی پوری ٹیم اس یہاں جڑوالا کی پی پی اور یو سی اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام معزز ساتھیوں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے درد امت نصیب رکھے۔ 2005 میں ہم 5 6 7 میں استاد صاحب کے پاس مشکات شریف پڑھی ہے، ہمارے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں حضرت مولانا شہباز صاحب، ان سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں، وہ بھی یہاں کے ہی ہیں۔ تو ہم نے ایک دن سوال پوچھا کہ استاد جی تھوڑی داڑھی سیدھے بال چٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ 2006 کی بات، 5 6 اور 7 یہ سارا وقت استاد صاحب کے پاس گزرا۔ استاد صاحب نے اس دور میں ایک جملہ فرمانے لگے کہ میں دیہڑی تو حدیثاں پڑھانا تے رات کو حضور دی امت واسطے میں روندا رہتا ہے۔ اس امت کا کی بنے گا؟ یہ امت کدھر جا رہی ہے؟ یہ امت کیوں فالو کر رہی ہے؟ یہ کیوں اپنا امام مان رہی ہے؟ تو مجھے ساری رات غم امت میں میری گزرتی ہے، تو پھر والن تے چٹے ہونا ہی ہونا ہے۔